سر آخری سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام میں دفاعی ادارے فوج کی بات کریں اور فوج کے پھر آگے جو ادارے ڈفرینٹ قسم کے کام کرتے ہیں، کوئی زمینی فوج ہے، ہوائی فوج ہے، بحری فوج ہے، سر ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کو کیا امپورٹنس دی گئی ہے، اور کیا موجودہ سینیریو کو دیکھا جائے تو یہ جو آج کل ایک تنقید وغیرہ چل پڑی ہے اپنے ہی اداروں کے اوپر، ان تمام معاملات پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے اپنی فوج پہ تنقید کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس سے میں اس بات کا آغاز کروں گا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس ادارے کی وجہ سے اسلام کو تحفظ ملا، اسلام کو پھیلاؤ ملا، اسلام کو تمام کے تمام جو راستے تھے وہ ملے کہ ان راستوں سے نکل کر وہ پوری دنیا کے انسانوں تک پھیلے، وہ واحد فوج ہے جس کا آغاز بدر سے ہوتا ہے. اس سے پہلے دیکھ لیجئے مکہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسٹریٹجی تھی کہ آپ انتظار کرتے تھے پورا سال کہ حج کے موقع پہ کچھ لوگ آؤٹ سائڈر آ جائیں تو انہیں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچاؤں اور انہیں تبلیغ کروں ان کی طرف کہ یار اللہ کی طرف آ جاؤ. لیکن جو ہی بدر کا مارکہ ہوتا ہے تو اس کے بعد دیکھیں نا اسلام کس طرح سے پھیلتا ہے. 13 سالہ مکی زندگی میں 125 سے لے کر 155 تک ٹوٹل افراد ہیں، بچے، مرد، عورت اور بوڑھے جو اسلام قبول کرتے ہیں. یہ نمبر ہے 13 سال کی پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت شاقہ کا. اس کے بعد اتنے لوگ 125 سے لے کر 155 تک لوگ، بچے، عورتیں، مرد اور بوڑھے، سارے ملا ٹھیک ہو گیا. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. اب آگے آ جائیے مدینہ طیبہ کی زندگی میں، آتے ساتھ ہی 1300 افراد نے اسلام قبول کر لیا. مدینہ میں داخل ہونے کے ساتھ ہی 1300 لوگ وہاں پہ. پھر بنو اوس اور خزرج کے کچھ لوگ ایسے جو باقی بچے تھے وہ روزانہ وہ بھی اسلام. لیکن جو ہی بدر کا واقعہ ہوتا ہے تو بدر کے واقعے کے بعد چونکہ عرب میں یا ہر جگہ پہ ایک روایت ہوتی ہے کہ خبریں پھیلتی ہیں. جب وہ پھیلی جس میں یہ تھا کہ نیا دین لانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی فوج کو شکست دے دی. یہ بڑی بات تھی، یہ معمولی بات نہیں تھی. اس لیے بڑی بات تھی کہ قریش زمانے سے صاحب اقتدار رہے ہیں عربیہ کے اوپر، عرب کے اوپر، زمانے سے، قرنوں سے، آپ صدیوں سے کہہ لیں وہ حکومت کرتے رہے. ان کی باقاعدہ فوج ہے، منظم فوج. ہر قبیلہ اپنے طور پر ایک فوج رکھتا ہے اور ہر قبیلہ اپنی عصبیت کے لیے لڑتا ہے، یعنی اپنے نام کے لیے، اپنی نمائش کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنی عظمت کے لیے اور اپنی بہادری کے لیے لڑتا ہے، جان لڑا دیتا ہے. 1000 کے لشکر کو 313 نے. یہ بات جب پھیلی تو قرب و جوار مدینہ کی بستی کے قرب و جوار کے جتنے قبائل تھے وہ جوک در جوک اسلام میں وہ داخل ہونا شروع ہوئے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ جو اسلام میں داخل نہیں بھی ہوئے تو انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتحاد کر لیا اپنی پروٹیکشن کے لیے کہ ہماری محافظت رہے. اس میں کیا وجہ تھی؟ فوج. رضاکار تھے اس وقت نا، باقاعدہ فوج نہیں تھی لیکن تیغ و تفنگ تھا، جنگ و جدل تھا، اپنے آپ کو جان نثاری تھی، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دینا. تو یہ ہے یہاں پر آپ کو یہ عرض کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں فوج کی اہمیت. اب اسی سے متصل میں آپ کو اگلی ایک بات بتاتا ہوں، پھر اگلے واقعات. بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ ان سارے معاملات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک رکھا جائے، کیونکہ ہماری نشست اتنی لمبی نہیں ہوگی، ورنہ تو نیکسٹ کسی وقت کے لیے آپ چھوڑ دیں تو اس کے بعد کے آنے والے واقعات لازمی کریں. اب دوسری بات دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جن لوگوں نے بدر کے مارکے میں حصہ لیا ہے وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی کر لیں، گناہ کریں، بڑے بڑے گناہ کریں، چھوٹے گناہ کریں، کچھ بھی کریں، ان کے گناہ سارے کے سارے میں نے پہلے ہی معاف کر دیے ہیں اور وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. یہ سارے کے سارے فوجیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعزاز رکھا، کسی اور کے لیے نہیں رکھا، ہر قسم کی فوج کے لیے، جس کے بارے میں ہم لوگ دشنام ترازی کرتے ہوئے ہماری زبانیں 2 گز کی جو آگے بڑھ جاتی ہیں، ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں. میں پھر عرض کرتا ہوں یہ جذباتی بات نہیں ہے، میں عقل و شعور سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے. اور پھر اگلی بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کی مثال دیتا ہوں کہ وہ کچھ بھی کر لیں تو اس کے بعد وہ جنتی ہیں، ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا
کہ میں نے مکہ فتح کرنے کے لیے خفیہ طور پر، تاکہ کسی قسم کی خبر مکہ والوں کو نہ پہنچے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام کیا کہ مدینہ کے 4 راستے تھے داخل ہونے کے، چاروں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیریئرز لگا دیے، اور وہاں پر اکابر صحابہ کو وہاں پر ان کا نگران مقرر کر دیا، ساتھ دیگر صحابہ کو بھی کھڑا کر دیا، رات دن پہ رہے، کوئی باہر بھی نہیں جائے گا، کوئی اندر بھی نہیں آئے گا، اور باہر اجازت کے بغیر نہیں جائے گا، اندر اجازت کے بغیر نہیں آئے گا۔ اس طرح ہی خبریں آتی جاتی تھی نا اس زمانے میں۔ ظاہر ہے 10,000 کی فوج ایک مہینے کے اندر اندر اکٹھی کر لیتے ہیں، خبر نہیں ہوتی کانوں کان۔ ایک صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابن بلتا، آپ کے صحابی ہیں، مکہ کے صحابی ہیں، ان کے بیوی بچے سارے مکہ میں تھے۔ انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک خاتون کو اس کے لیے ہائر کیا، اور اس کو کہا کہ یہ خفیہ طور پر یہ خط جا کر مکہ والوں کو بتا دو کہ 10,000 کی فوج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 یا 12 دونوں نمبر گنے جاتے ہیں، آپ کے خلاف آ رہی ہے، آپ اپنا انتظام کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں بیریئرز پوسٹ کے اوپر لوگ اپنے مقرر کر رکھے تھے۔ جو ہی یہ عورت گھر سے نکلی، جبریل امین آئے اور آ کر کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس طرح ابن بلتا نے یہ کیا ہے، یہ کام کیا، اور آپ اس کو روک لو، کیونکہ اللہ کی بھی یہ منصوبہ بندی تھی، ان کو خبر نہ ہو۔ فتح اللہ چاہتا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ جب آپ نے ایک خواب دیکھا کہ میں مکہ میں داخل ہو رہا ہوں امن کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو سچ کر دکھایا، تو یہ فتح مکہ کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے۔ امن کے ساتھ داخل ہو رہا ہوں۔ وہ عورت جس وقت جا رہی تھی، اس سے پہلے ہی حضرت علی اور حضرت زبیر کو بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ حضرت طلحہ تھے ساتھ اور حضرت علی تھے، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، تو دونوں گئے اور ان کو یہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عورت کو روکو اور اس کے پاس خط ہے لے کے آؤ۔ جب پوچھا اس عورت سے تو اس نے انکار کیا، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ سامان سمون اس کا جتنا تھا، اونٹ پہ بیٹھی تھی، اس کے کجاوے کجوبے ادھر ادھر ساری چیزیں جو تھیں، وہ خرجین وغیرہ اس کی ٹٹولی کہیں بھی نہ ملا۔ حضرت زبیر نے کہا کہ نہیں ہوگا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ محمد رسول اللہ نے کہا کیسے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اے خاتون، وہ خط نکال کر دے دو، ورنہ نہیں تو میں تمہارے کپڑے اتروا کر بھی دیکھوں گا کہ کہاں ہے، اس لیے کہ نبی کا حکم ہے ہر حال میں۔ یعنی یہ تھا کہ دھمکی تھی اس کو سزا کے لیے کہ یہ سزا بھی ہو سکتی ہے تمہاری۔ وہ عورت ڈر گئی اور اس نے اپنے بال جو باندھے ہوئے تھے اس کا جوڑا کھولا اور اس کے اندر اس نے جو رکھا ہوا تھا خط نکال کر دیا کہ یہ خط ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس عورت کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ اس عورت نے بتایا ابن بلتا نے مجھے دیا ہے یہ خط۔ ابن بلتا کو پوچھا، حضرت عمر فاروق، وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی میں بھی، حضرت عمر فاروق بڑے غصے ہوئے اور انہوں نے کہا تلوار نکال کے یا رسول اللہ اذنی، مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کو سب تو اس کو ابھی قتل کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا کیا اس میں بیان ہے بلتا، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے معاملے میں جلدی مت کیجیے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حدیث مبارکہ کے مانوی لحاظ سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میرے بارے میں آپ جلدی مت کیجیے، میرے چونکہ بال بچے وہاں پر ہیں اور میرا خاندان مکہ میں کوئی نہیں ہے، میں غریب شخص ہوں، آپ لوگوں کے خاندان ہیں پورے، ٹھیک ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو اسماعیل کے 17 خاندان وہاں پہ موجود ہیں جو قبیلوں کی شکل میں، لیکن اس نے کہا میرا کوئی نہیں ہے۔ وہاں قریش ہی ہیں جو لوگ میرے بیوی بچوں کا خیال کرتے ہیں، وہ انہیں میں لا نہیں سکتا کیونکہ یہاں پر میرے پاس اتنی زیادہ سہولتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی تک میں مہاجر ہی ہوں۔ میں نے یہ سمجھا کہ اگر میں وہاں پر انہیں اطلاع دے دیتا ہوں تو اس صورتحال میں وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں گے، میری بیوی کا خیال رکھیں گے، صرف یہی مقصد تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر بھی اس نے آپ کے احکامات کی روگردانی کی ہے، اور آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اکیلے نہیں، اور بھی کئی صحابہ بڑے جوش میں آئے، انہوں نے کہا کہ حکم دیجئے، بس اس کا سر قلم کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا کہ یہ میرے بدر کا فوجی ہے۔ ہاں، یہ جو آپ نے بات کہی تھی کہ کچھ بھی کرے، یہ میرے بدر کا فوجی ہے جس کے سارے گناہ اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیے ہیں، میں کس گناہ کی سزا سے دے سکتا ہوں؟ یہ ہے ایک فوجی کا اعزاز جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ مسلم شریف کی کتاب الجہاد والسیر اور اسی طریقہ بخاری شریف کی کتاب الجہاد والسیر، ان دونوں میں حدیث مبارکہ ہے جو صحیحین کی حدیث مبارکہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، کہ ایک فوجی کے ایک دن کا پہرا دینا کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر، اپنی ریاست کے
اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، ریاست ملک کی حفاظت کے لیے مسلمان ہوتے ہوئے، یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام کی محافظت ہے نا، تو مسلمان فوجی کا ایک رات کا پہرا قیام اللیل و صیام النہار کے مومن کی عبادت سے زیادہ عبادت کا مستحق ہے۔ ساری رات کھڑے ہو کر اس نے عبادت کی، نوافل ادا کیے، اس نے تہجد ادا کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، کچھ بھی کیا، اور سارے دن کو روزہ رکھا اس شخص نے۔ یہ ریگولر کرنے والے اس شخص کو جتنا ثواب ملتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ فوج کے اعزاز کے بارے میں۔ اب اگلی بات دیکھ لیجئے، نیکسٹ اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ بیٹل آف احد ہوتی ہے۔ فرمایا احد کے جتنے وہ بھی سارے جنتی ہیں، جنتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد وہ ٹرینچ کے سارے، اسی طرح کہا کہ مکہ فتح ہونے والے وہ بھی سارے کے سارے، یعنی جتنی جنگوں میں حصہ لینے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے یا تو وہ شہید ہو گئے تو پکے ہی ہیں، تب تو ٹھیک ہے، نبی ہوئے غازی رہے تو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ شہید ہی کا درجہ رکھتے ہیں، وہ سارے جنتی ہیں، کسی صورت میں کسی کے لیے کوئی کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان کے گناہوں کو گناہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ سمجھتا۔ ہم لوگ سارے اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، ہم کسی بھی ملک کی بات کرتا ہوں، اسلامی ملک کی، گھرا ہوتا ہے ہر طرف سے دشمنوں سے، اور سب سے بڑے دشمن غیر مذہب والے ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی صورتحال میں مذہبی لحاظ سے ہم سے کوئی آگے بڑھ سکے، ہر قسم کی رکاوٹیں اس کی راہ میں ڈالتے ہیں، اس کی ٹیکنالوجیز کی، اس میں رہن سہن کی، اس کے اناج کی، اس کی ضروریات زندگی کی ساری کی رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور وہ ان سب کا مقابلہ کرتے ہیں، چاق و چوبند رہتے ہیں، 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، پہرے دیتے ہیں رات کو، ہم لوگ آرام سے اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں۔ اور جس وقت معذرت کے ساتھ ہم بریانی کھانے کے بعد پورا جب ڈکار مارتے ہیں نا، تو اس وقت ہمیں یاد آتا ہے کہ نہیں، ہماری فوج کا تو بجٹ بہت زیادہ ہے، اس کو تو کم ہونا چاہیے، نہیں، اس کی تو ضرورت نہیں ہے، یہ بجٹ کم نہیں ہے جو روزانہ ہم ڈکار مار جاتے ہیں، یہ کم نہیں ہے، وہ ہم خود کماتے ہیں، وہ بھی تو خود کما رہے ہیں، تم بھی تو اسی سرزمین پاکستان سے کما رہے ہو، کسی نہ کسی طریقے سے کام کر کے، وہ تمہاری ڈیوٹی کر کے، تمہاری سروس کر کے، محافظت کی سروس کر کے وہاں کما رہے ہیں، ان کو حق نہیں ہے۔ ہاں، یاد رکھیے کہ کسی قسم کی بھی امبیزلمنٹ، رشوت ستانی، چور بازاری، ڈاکہ زنی، یہ اسلام میں منع ہے۔ وہ کسی سٹیج پر کوئی بھی کرتا ہے، وہ کوئی استاد کرتا ہے، کوئی معلم کرتا ہے، کوئی دکاندار کرتا ہے، کوئی منصف کرتا ہے، کوئی حکمران کرتا ہے، یا کسی بھی کیٹیگری میں رہتے ہوا کوئی بیوروکریٹ کرتا ہے، یا پھر کوئی جرنیل کرتا ہے۔ امبیزلمنٹ ہے، چوری ہے، اس پر کسی قسم کی بھی کوئی بات نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، لیکن بلا وجہ بے معنی قسم کی تنقید کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں، بالکل نہیں جائز، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلی اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن ہم چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی رہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ میں عرض کرتا ہوں ان فوجیوں کے بارے میں، کہ ہر شخص مرنے کے بعد جب اس کو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دے گا اور اسے جنت نصیب کر دے گا، جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو کسی کا دل نہیں کرے گا کہ میں واپس آؤں، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ اس کی آخری خواہش پوچھے گا، ہر ایک کہے گا کہ اللہ تو نے ہمیں بہت کچھ دے دیا، ہماری توقع سے زیادہ دے دیا، ہم کیا اور کہیں، نہیں، مانگو، پھر بھی مانگو، پھر بھی مانگو، پھر بھی مانگو۔ جب ان شہداء کی باری آئے گی جو مسلمان ہوتے ہوئے اپنے وطن کے دفاع کے لیے اپنی جان دے کر وہاں پہ پہنچے، ان کی باری آئے گی تو وہ کہیں گے کہ اللہ تیری اس جنت میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا، اچھا تو ہمیں واپس بھیج، ہم دوبارہ اسی طرح مارے جائیں، کیونکہ مرنے کے بعد جب ہماری روح قبض ہو رہی تھی تو وہ جو سرور، وہ جو مزہ، وہ عنایات تیری جو ہم پہ تھیں ان جیسی یہاں پہ نہیں ہے، کیا بار بار تو ہمیں بھیجتا رہے، بار بار ہم تیری راہ میں شہید ہو کے آتے رہے۔ یہ اعزاز ہے ان فوجیوں کا جن کے بارے میں ہم لوگ اپنی زبانیں، اللہ رحم کرے، ہر وقت تر رکھتے ہیں ان کی دشنام ترازی میں، اللہ ہم پہ اپنا فضل و کرم اور احسان رکھے۔ کہا نہیں جا سکتا کہ ایک سین آدمی اس طرح کی حرکتیں کیسے کر سکتا ہے، اللہ اپنے فضل میں رکھے۔ یہ ہماری وہ بری ہو، بحری ہو، یا یا ہوائی ہو، کسی قسم کی بھی ہو، سب کے سب محافظ ہیں، ہماری سلطنت کے، ہماری اسٹیٹ کے، ہمارے دین اور ایمان کے محافظ ہیں۔ میں سچ بتاتا ہوں، کوئی ملا اور کوئی عالم یا کوئی بہت بڑا اسکالر یا کوئی پی ایچ ڈی اسکالر، معذرت کے ساتھ،
کوئی بھی اس ہمارے دین کی حفاظت نہیں کر سکتا، صرف ایک فوجی کر سکتا ہے. فوجی دین کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ہمارے اس پوری دنیا کی حفاظت کرتا ہے. ابھی اگر کوئی ایک دشمن آ جائے، ہم جیسے ملاؤں کے یا ہم جیسے لوگوں کے جو اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں، سو کارڈ، اللہ اپنے کرم میں رکھے، ہم کہاں، حق بھی نہیں ہے ان لوگوں کی جو اپنے طور پر اپنی اتنی محنتوں کے بعد ایک حیثیت رکھتے ہیں اس پوری سرزمین میں. ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے. یہ لوگ اگر کوئی دشمن ہم پہ گولی رکھتے نا، یہاں پر ہو سکے اللہ کو ماننا چھوڑ، بت کے سامنے سجدہ کر، 1 منٹ ہم نہیں لگائیں گے، سیدھے اس بت کے سامنے ہم گرے جائیں گے. یہ حقیقت ہے. حقیقت سر. محافظت کون کرتا ہے دین کی بھی؟ فوجی. وہی فوجی جو اپنا سینہ سامنے کر کے اسے کہتے ہیں مار کتنی گولیاں. اور روزانہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بھائی، روزانہ خبریں آتی ہیں، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز و قارب، ہمارے رشتہ دار سارے، ان میں سے کوئی نہ کوئی اس راہ میں شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کے بعد آتا ہے اور ماؤں کے کلیجے چر جاتے ہیں اس وقت. لیکن پھر بھی ان ماؤں کی زبان سے کبھی نہیں ہو میرے 10 بیٹے اور ہوں تو تب بھی میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گی اور بھی کر دوں گی. ان گفتگو کرنے والوں کو، اس طرح کی دشنام ترازی کرنے والوں میں سے کسی ایک کے بارے میں کہیں نا وہ اپنے بیٹے کو بھیج دے، چلو شہادت کے لیے مت بھیجے، صرف 10 دنوں کے لیے کسی بارڈر پہ بھیج کر کہے کہ اس سے وہاں ڈیوٹی لو اور واپس آ جائے، نہیں حوصلہ پڑے گا، ہلکان ہو جائیں گے، مر جائیں گے، سینوں سے دل باہر آ جائیں گے ان کے، دھک دھک کرتے ہوئے ہوں گے. کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ کہیں ایسا نہ کوئی گولی آ جائے. گولی آ کے لگ جائے. وہ بیٹے نہیں ان ماؤں کے جو اپنی زندگی وہاں پہ داؤ پہ لگا رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے ادھر سے گولیاں آ رہی ہیں، وہیں پہ مارے جاتے ہیں، وہیں دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے. اس جذبے کو سلام ہر حال میں ہونا چاہیے. لیکن جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اگر نہیں تو ان کی شر سے ہمیں محفوظ